شہر کوفہ کی بہت سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل بیت کے مسائل کو بہتر انداز میں احساس کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت علی 5 سال تک کوفہ میں خلیفہ رہے۔ حضرت کی اولاد بھی کوفے میں تھی۔ جناب زینب کبریٰ علی علیہ السلام کی بیٹی تھیں، جو مسلمانوں کے رہبر تھے۔ ہمیشہ جناب زینب خواتین کی معلم، یتیموں اور غریبوں کی سرپرست تھیں، لیکن اب قیدی کی صورت میں غم اور رنج کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو متعدد خطوط لکھ کر دعوت دی تھی، لیکن ان کی بے وفائی کی وجہ سے حضرت مسلم دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور بجائے اس کے کہ امام اور ان کے ساتھی کوفے میں داخل ہوں، لیکن حضرت اور آپ کے ساتھیوں کے سروں کو کوفہ میں داخل کیا گیا۔ ابن زیاد نے کامیابی کا طبل بجایا اور رسمی طور پر اعلان کیا کہ خارجیوں پر کامیابی ہوئی ہے، اور ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ اس بنا پر سب لوگ اس کو کامیابی کا جشن قرار دیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ زخم پر زخم لگاتے تھے، غیر محرم اہل بیت کو تماشا بنا کر دیکھتے تھے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اور طعنے دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اہل بیت کے مصائب کوفہ میں ایک اور شکل اختیار کر گئے تھے۔ 11 محرم کے دن ظہر کے بعد سید سجاد اور اہل حرم اور بچوں کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ آل محمد کے قیدیوں کو 40 اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ جب قافلہ کوفے پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا، اس لیے حکومت کے حکم کے مطابق یہ طے پایا کہ اہل بیت کوفے کے باہر رات گزاریں اور دوسرے دن جب صبح ہو تو کوفے میں داخل ہوں، تاکہ ظالم حکومت اپنی کامیابی کے لیے بہتر طریقے سے خوشی منائے اور ان قیدیوں کو سرعام بازار پھرایا جائے۔ کوفے کے باہر چند خیموں کو نصب کیا گیا۔ لکھتے ہیں کہ عمر سعد اور اس کے ساتھیوں نے رات ان خیموں میں گزاری اور قیدیوں کو خیموں سے باہر رکھا گیا۔ عمر سعد کے ساتھیوں کے لیے شاہی کھانے لائے گئے اور اہل بیت کے بچوں نے بھوک کے ساتھ رات گزاری اور ان کو کھانا نہ دیا گیا۔ زیاد نے 10,000 سپاہیوں کو کوفہ شہر کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ کوفہ میں ہر جگہ موجود تھے۔ فوجی حکومت کو ہر جگہ پر برقرار رکھا گیا تاکہ اہل حرم کا قافلہ کوفے میں داخل ہوتے وقت کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ 12 محرم کے دن جب قافلہ کوفے میں داخل کیا گیا تو شہداء کے سروں کو نیزوں پر رکھا گیا تھا اور اہل بیت کو سروں کے ہمراہ کوفہ میں داخل کیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم حج سے واپسی کے بعد کوفے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کوفے شہر میں مکمل چھٹی ہے اور جشن منایا جا رہا ہے۔ شاہی خرچ پر شہر سجایا گیا ہے تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کربلا کے قیدیوں کو کوفے میں داخل کیا جا رہا ہے اور ہر طرف سے شور و غل بلند ہے۔ اس وقت اچانک میری آنکھ امام حسین کے سر مبارک پر پڑی تو میں تڑپ گیا اور گریہ کرنے لگا۔ سامنے سے امام سجاد کو دیکھا کہ بے کجاوہ اونٹ پر سوار ہیں اور آپ کے رانوں سے خون جاری ہے۔ اس دوران ایک خاتون کو دیکھا اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ علی کی بیٹی کلثوم ہے۔ میں نے سنا کہ وہ فرما رہی تھیں، اے کوفہ کے لوگوں، اپنی نظروں کو نیچے جھکاؤ، خدا اور رسول سے تمہیں شرم نہیں آتی اور رسول خدا کے حرم کا تماشا دیکھ رہے ہو، حالانکہ یہ بغیر چادر کے ہیں۔ اس وقت حضرت کلثوم کی نظر اپنے بھائی کے سر بریدہ پر پڑی تو شدت غم کی وجہ سے یہ بیان کر رہی تھیں، پیغمبر کو کیا جواب دو گے اگر وہ تم سے پوچھیں کہ تم آخری امت تھے، میری اطرت اور اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا کیا؟ ان میں سے بعض کو اسیر اور بعض کو اپنے خون میں غلطاں کیا۔ کیا میری تبلیغ کی یہی جزا تھی کہ میرے بعد میرے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے؟ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہیں تمہارے اوپر خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے، جس طرح کہ پہلی گناہ گار امتوں پر نازل ہوا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ کوفہ کی عورتوں میں سے ایک عورت نے چھت سے سر نکال کر پوچھا، تم کس خاندان کے قیدی ہو؟ انہوں نے جواب دیا،
ہم آل محمد کے قیدی ہیں۔ اس عورت نے جب یہ کلام سنا تو چھت سے نیچے آئی اور کچھ ان کے پاس چادریں تھیں وہ قیدیوں کے حوالے کیں اور انہیں پہنائیں۔ روایت میں ہے کہ جس وقت اہل کوفہ کی نظر مظلوم قیدیوں پر پڑی تو روئے اور نوحہ پڑھنے لگے۔ سید سجاد نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم ہماری مصیبتوں کی وجہ سے نوحہ اور گریہ کرتے ہو، پس کس نے ہم کو قتل کیا ہے؟ کیا تم نے ہمیں قتل نہیں کیا؟ حضرت ام کلثوم نے اس طرح نوحہ پڑھا، تم نے میرے بھائی کو بغیر دفاع کے قتل کیا، وائے ہو تمہاری ماں کے لیے کہ جلدی جہنم کی آگ تمہیں گھیر لے۔ تم نے وہ خون بہائے ہیں کہ خدا، قرآن اور محمد نے اس خون کے بہانے کو حرام قرار دیا۔ جناب ام کلثوم کے خطاب اور مرثیے سے اس قدر لوگوں نے گریہ کیا کہ اس دن کی طرح پھر کبھی کسی کو گریہ کرتے نہیں دیکھا گیا۔ کچھ عورتیں غم کی وجہ سے اپنے چہروں کو نوچتی تھیں اور اپنا منہ پیٹتیں، اور مرد شدت غم کی وجہ سے داڑھی اکھاڑتے تھے، بال نوچتے تھے اور بلند آواز سے واہ ویلا کرتے تھے۔ مولا سجاد نے کہا، اب روتے ہو جبکہ میری پھوپھیوں کی ردائیں چھین چکے ہو۔ بے کسوں کی اولاد دربدر ہو گئی۔ شہر کوفہ میں گریہ و زاری کرتے ہوئے نوحہ گر ہوئی۔ سرداروں کے سر نیزہ و سنان پر تھے اور اہل حرم کے اوپر جلوہ گر تھے۔ بے شرم امت جو خدا سے نہیں ڈری، وہ اپنے نبی کی اولاد کو پردے سے محروم کر گئی۔ انہوں نے جفا سے ہاتھ نہیں روکا بلکہ اہل بیت کے زخموں پر نیز ظلم سے نمک پاشی کی۔ مسلم مصری کہتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے قصر دارالامارہ کی تعمیر کے لیے طلب کیا تھا اور میں اس قصر کے سامنے مرمت کر رہا تھا کہ اچانک صدا بلند ہوئی کہ قیدی آ گئے، قیدی آ گئے۔ ایک خادم تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک خارجی کا سر یزید کے پاس لایا جا رہا ہے کہ جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ خارجی کون ہے؟ اس نے کہا، حسین بن علی۔ مسلم کہتا ہے، میں نے تھوڑی دیر صبر کیا کہ اتنے میں خادم باہر چلا گیا۔ اس وقت میں نے اپنے منہ کو پیٹا، قریب تھا کہ میں اندھا ہو جاؤں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو جلدی سے دھویا اور باہر قصر کے پیچھے چلا گیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے 40 بے محمل اونٹوں کو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم اور بچے ان اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور امام سجاد کو دیکھا کہ ان کو بغیر کجاوا اونٹ پر سوار کیا گیا تھا اور آپ کی گردن کی رگوں سے توق کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہ اشعار پڑھتے تھے، اے بری امت، تم پر خدا کی رحمت نہ ہو۔ اے امت، تم نے ہمارے جد کے احترام کی رعایت نہ کی۔ اگر تم کو رسول خدا کے ساتھ قیامت کے دن محشور کیا گیا تو رسول کو کیا جواب دو گے؟ تم خوشی کی وجہ سے تالیاں بجاتے ہو اور ہم کو اسیری کی حالت میں بازاروں سے گزرواتے ہو۔ مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بعض کوفہ کی عورتیں خرمے اور روٹی لائیں تاکہ اہل بیت کے بچوں کو دیں کہ جو محملوں میں تھے۔ جناب ام کلثوم نے بلند آواز سے کہا، اے کوفہ کے لوگوں، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس غذا کو ان بچوں کے ہاتھوں اور منہ سے نکال کر کوفہ کے لوگوں کی طرف پھینکتی تھیں۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر پورا کوفہ خوشی کے بجائے غم میں تبدیل ہو گیا اور ہر طرف سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ اے اہل کوفہ، تمہارے مردوں نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اچانک شور و غل بلند ہوا تو میں نے دیکھا کہ شہداء کے سروں کو کوفہ میں داخل کیا جا رہا تھا، اور امام حسین کا سر مبارک سب سے آگے تھا، جو چاند کی طرح دکھائی دیتا تھا، جو کہ رسول کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ حضرت کی داڑھی خضاب کی وجہ سے سیاہ تھی اور سر نیزے پر سوار تھا۔